بچپن کا ایک واقعہ ابھی تک یاد ہے۔ محلے میں کسی خاتون کا انتقال ہو گیا۔ نہ سمجھی اور کمسنی کا دور تھا۔ گھونگھٹ بردار دلہنوں کو دیکھنے اور ان کے پاس گھسنے کی طرح ہمیں میتیں بھی دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جہاں کسی جنازے کا پتہ چلا پہنچ جاتے کہ میت کو دیکھیں گے۔ نہ کوئی ڈر تھا نہ خوف، عجب دور تھا۔ اب اس میت والے گھر میں بھی گھس گئے۔ جنازہ بالکل تیار تھا۔ پھر ایک عجیب منظر دیکھا۔ مرحومہ کا خاوند آیا اور ڈولے کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے کہ نیک بخت، حق مہر معاف کر دے، اور اپنے آنسو پوچھنے لگا۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ حق مہر کیا ہوتا ہے اور یہ آدمی کیوں معافی مانگ رہا ہے، مگر اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ یہ عورت تو مر چکی ہے۔ یہ عورت تو مر چکی ہے تو اب معاف کیسے کرے گی؟ یہ تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتی۔ پھر وقت اور آگے بڑھا تو ایسے مزید مزاحمت کے علاوہ جاننے والوں کے ساتھ ساتھ خود اپنے خاندان میں بھی ایسے منظر دیکھنے کو ملے کہ مرد کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا تو اس کی بیوہ کو پکڑ کر لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے خاوند کو اپنا حق مہر معاف کر دو اور اسے ہلکا کر کے خدا حافظ کہو۔ یہ سبھی کوئی جوان آدمی نہیں تھے۔ ان کی شادیوں کو 30 سے زیادہ برس بیت چکے تھے۔ کچھ اپنے بچوں کی شادیاں بھی کر چکے تھے اور حال یہ تھا کہ اپنی بیویوں کا حق مہر ادا نہیں کیا تھا۔ ذرا اور سمجھ آئی تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے، گھر اور فیملی بناتا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات و خواہشات پوری کرتا ہے، اپنی محنت کی کمائی سے بیوی کو اچھا کھلاتا پہناتا اڑاتا ہے اور اسے حسب حیثیت تحائف و زیورات سے بھی لا دیتا ہے، مگر اس کا حق مہر ادا نہیں کرتا اور محض اس ایک فریضے کی ادائیگی سے پہلو تہی کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس کے مجرم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے معاف کرے، ورنہ بروز محشر اس کے قرض دار کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ پھر وجہ یہی سمجھ میں آئی کہ ہمارے معاشرے میں کسی بھی عورت کا شوہر سے اپنا حق مہر طلب کرنا کسی گناہ یا گالی سے کم نہیں سمجھا جاتا اور فرض کر لیا گیا ہے کہ حق مہر کی ادائیگی صرف طلاق ہی کی صورت میں ضروری ہے، اور اگر عورت نے خلا لے لی ہے تو پھر اتنا بھی تکلف نہیں۔ حق مہر کی رقم اگر حسب استطاعت ہے تبھی اس کی ادائیگی کو بدشگونی متصور کیا جاتا ہے، اور شادی کے موقع پر حق مہر مرد کی مالی حیثیت کے مطابق اتنا ہی رکھا جائے کہ وہ عام حالات میں ہی بلکہ اپنی پہلی فرصت میں ہی اسے بآسانی ادا کر سکے، نہ کہ جنازے پر معافیاں تلافیاں ہوں۔ اور یہ اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ طلاق عورت کو کسی حلوے کی طرح تھالی میں رکھ کر ملے۔ 1900 کے اوائل میں متحدہ ہندوستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 16 روپے اور کچھ آنے تھی۔ شاید اسی دور میں حق مہر 2 تولہ سونے کی مساوی رقم 32 روپے 6 آنے مقرر کی گئی، جسے لوگ 32.25 بھی کہتے ہیں اور 32.5 بھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر گھٹتی رہی، سونے کی قیمت بڑھتی رہی، مگر حق مہر 32.25 روپے ہی رہا اور لوگ وہ تک اپنی بیویوں کو ادا نہیں کرتے تھے۔ پوری ایک صدی بیت گئی مگر یہ رسم برصغیر میں آج بھی کہیں نہ کہیں جاری ہے، یکسر ختم نہیں ہوئی۔ اسے دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ لوگ حسب مقدور بڑی میں طلائی زیورات چڑھاتے ضرور ہیں، مگر 100 سال پہلے کے 32.25 روپے کا حساب نہیں لگاتے کہ وہ آج کی کتنی رقم بنتی ہے۔ شریعت نے مرد پر عورت کا یہ حق اسے عزت اور تحفظ دینے کے لیے رکھا ہے، نہ کہ اسے 32.25 روپے میں 2 کوڑی کا کر کے رکھنے کے لیے۔ کم از کم مہر فاطمائی کو ہی مثال بنا لیا جاتا، جو کہ 500 درہم تھا۔ 32.25 روپے کا زہر آج بھی بہت سو کے سر پر سوار ہے، ٹوٹ کے نہیں رہا۔
والسلام۔